ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کے بعد کائنات میں سب سے افضل ذات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اولو العزم 4 پیغمبر اور ہیں، وہ پھر ان کے بعد دوسرے رسول ہیں، اور اس کے بعد میں جو انسانوں میں انبیاء کرام ہیں. انسانوں میں انبیاء کرام اور رسولوں کے بعد وہ فرشتے افضل ہیں جو فرشتوں میں رسول ہیں. پھر انبیاء کے انسانوں میں انبیاء رسول کے بعد اور فرشتوں میں رسول کے بعد سب سے افضل ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یعنی ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں صدیق اکبر جو فرشتے رسول نہیں ہیں، اور اسی لیے پہلے خلیفہ بھی ہیں. پھر ان کے بعد سب سے افضل ذات یعنی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قریب، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ثواب والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی لیے دوسرے خلیفہ ہیں. ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی لیے آپ تیسرے خلیفہ ہیں. ان کے بعد مولا المسلمین امیر المومنین شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اسی لیے آپ چوتھے خلیفہ ہیں. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خوبیوں سے نوازا. یعنی ان 3 صحابہ کے بعد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بے شمار کمالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، اور احادیث میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان علی کو بیان فرمایا. حتیٰ کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو میرے آقا علیہ السلام نے اتنا بلند فرما دیا کہ آپ نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو عبادت ہے ہی، قربان جائیں اس عظیم ہستی پر جس کی زیارت بھی عبادت ہے. اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب صدیق اکبر مولا کائنات کو بار بار دیکھتے تو امی جان نے فرمایا تھا کہ اے میرے بابا، آپ اتنا علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اسے کیوں نہ دیکھوں، جبکہ میرے آقا نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو یہ شان ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ مقام ہے سیدنا مولا علی کا. لیکن الحمدللہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانی اہل بیت.
ہم محبت کرتے ہیں. جو شان مولا علی کی ہے اس میں رائی دانے برابر بھی اگر کوئی کم کرے تو وہ مردود ہے، جہنمی ہے وہ. لیکن جو مقام اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ملا ہے ہم وہ مقام بیان کرتے ہیں. اور جھوٹی محبت ہم نہیں کرتے ہیں، ہم مولا علی سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ کو بھی پیار آتا ہے، رسول اللہ کو بھی پیار آتا ہے، اور خود مولا علی کو بھی پیار آتا ہے. یہاں پر آج میں چاہوں گا سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ سے شان علی بیان کرنا. میں نے اپنے کئی بیانات میں اعلی حضرت کے فتاوے سے، اعلی حضرت کی تحریروں سے، اعلی حضرت کی کتابوں سے مولا کائنات کی شان بیان کی ہے. اور جو لوگ نہیں جانتے تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں اعلی حضرت نے جہاں صحابہ کی شان بیان کی ہے وہاں اہل بیت کی بھی شان بیان کی ہے اور مولا علی کے فضائل کا بھی ذکر کیا ہے. لیکن جن لوگوں کو مرض لاحق تھا، جن کو بیماری لاحق تھی، نہ وہ کل مانے، نہ آج مانے، نہ کبھی مانیں گے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مولا کائنات کی شان میں اعلی حضرت نے کلام نہیں لکھا ہے، اشعار نہیں لکھے ہیں، یعنی پورا ایک کلام. تو میں آپ کو بتا دوں اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے مولا کائنات کی شان میں 2 کلام لکھا، اور وہ دونوں کلام فارسی میں لکھا ہے. فارسی میں لکھا ہے. اب مسئلہ کیا ہے، دن میں اندھا ہی کہتا ہے کہ اندھیرا ہے؟ دن میں اندھیرا کون کہتا ہے؟ اندھا ہی کہتا ہے کہ اندھیرا ہے. اسی طرح جاہل ہی کہتا ہے کہ احمد رضا نے علی کی شان میں کچھ نہیں لکھا ہے. تو میں کم سے کم جس بندے کو اردو نہ آتی ہو وہ فارسی کیا پڑھے گا، اور جو جاہل ہو وہ کیا جانے گا کہ اعلی حضرت نے کیا بیان کیا ہے. سوائے ان کو جو ہے نا نشے کے اور سوائے بدماشی کے اور بزرگوں کو برا بھلا کہنے کے انہیں کچھ نہیں آتا ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ چند اشعار پیش کروں گا، فارسی ہے، اس کا میں ترجمہ بتاؤں گا، آپ کو دونوں کا لطف آئے گا. پہلے تو فارسی بولی جاتی تھی ہندوستان میں، اب تو دھیرے دھیرے سب ختم کر دیا گیا. اعلی حضرت نے 2 کلام لکھے مولا کائنات کی شان میں، اور دونوں فارسی کے اندر لکھا، اور لاجواب لکھا ہے اعلی حضرت نے. ظاہر ہے بیان کرنے والی ذات احمد رضا کی ہو، اور پھر جس کی شان بیان ہو رہی ہو وہ حیدر کرار ہو، تو پھر ظاہر ہے مولا کائنات کا کرم برس رہا ہے، امام احمد رضا فیض کے دریا بہتے جا رہے ہیں. اب اعلی حضرت علیہ الرحمہ کا یہ کلام سخن رضا میں، یہ کلام صفحہ 449 پر ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں: السلام اے احمدت سحر و برادر آمدہ، حمزہ سردار شہیدہ عم اکبر آمدہ. اے علی آپ پر سلام ہو، آپ حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو ہے وہ سسر ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے چچا ہیں. پھر فرمایا: جعفر کو می پرد صبح و مسا با قدسیاں، با تو ہم مسکن ببطن پاک مادر آمدہ. حضرت جعفر طیار آپ کے بھائی صبح و شام قدسی فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. اب مولا کائنات کی نسبتیں اعلی حضرت گنوا رہے ہیں کہ اے مولا علی، آپ کے سسر ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے داماد، پھر آپ کے چچا کے بیٹے بھی ہیں کہ چچا زاد بھائی ہوئے، اور آپ کی کیا شان ہے؟ وہ سید الشہداء شہیدوں کے سردار امیر حمزہ آپ کے چچا ہیں، اور پھر آپ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کی یہ شان ہے کہ یہ جنت میں صبح شام فرشتوں کے کندھوں پہ پرواز کر رہے ہیں. یہ بات تو ہم مسکن ببطن پاک مادر آمدہ، وہ والدہ کے بطن پاک میں ایک جگہ ہی قیام پذیر رہے ہیں. یعنی آپ اور وہ دونوں ایک ہی سے ہیں کہ آپ دونوں بھائی ہیں؟
پھر فرمایا بنت احمد رونق کاشان او بانو تو گوشت و خون تو بلحمت شیر و شکر آمدہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تیرے گھر کی رونق اور آپ کی بیگم و زوجہ بیوی ہیں. آپ کا گوشت اور خون ان کے گوشت سے دودھ اور شکر چینی کی طرح ملا ہوا ہے. پھر فرمایا ہر دو ریحان نبی گل ہائے تو زاں گل زمیں بہرے گل چینت زمین باغ برتر آمدہ. فرماتے ہیں نبی پاک کے دونوں پھول جن کو حضور نے فرمایا نا ریحان عطایا من الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں میرے دو پھول ہیں. کون؟ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما. اسی لیے آلات نے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو آلات فرماتے ہیں نبی پاک کے دونوں پھول حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس زمین کے پھول ہیں. باغ کی زمین سے بہتر پھول چننے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں. اس کے بعد میں پھر اعلی حضرت نے فرماتے ہیں می چمیدی گل بنا در باغ اسلام و ہنوز گن چاعت نش گفت و نے نخل دیگر بر آمدہ. ابھی اسلام کے باغ میں ایک شاخ پھوٹی ہی تھی، اس پر کلی پھول بھی نہیں بنی تھی، نہ اس کی جڑ میں سے کوئی دوسرا پودا باہر نکل کر آیا تھا. نرم نرم از بز میں دامن چیدہ رفتہ باد تند یا علی چوں بر زبان شمع مستر آمدہ. ہوا آہستہ آہستہ دامن بزم سے اٹھا کر چلنے لگی، پھر تیز جھکڑ بن کر آندھی اور طوفان بن گئی. تو بے قرار شمع کی زبان پر یا علی کا، یعنی تو بے قرار شمع کی زبان پر یا علی کا ورد جاری ہو گیا. یعنی اس کا خلاصہ یہ کہ جب اطمینان نہ ملے اس وقت یا علی کا ورد ہی اطمینان عطا کرتا ہے. حل مشکل کن بروئے مندر رحمت کشا، اے بنا میں تو مسلم فتح خیبر آمدہ. میری مشکل حل کریں اور میرے لیے رحمت کا دروازہ کھولیں. ابھی اعلیٰ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں میری مشکل حل کریں اور میرے لیے رحمت کا دروازہ کھولیں. جیسا کہ آپ کے نام سے مسلمانوں پر خیبر کی فتح کا دروازہ کھل گیا تھا، جس دروازے کو 60 یا 70 آدمی کھول سکتے تھے، مگر آپ نے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ کھول دیا تھا. پھر فرمایا مرحبا اے قاتل مرحب امیر الاشجعین در ظلال ذوالفقارت شور محشر آمدہ. اے مرحب، یہ مرحب کافر تھا نا، اے مرحب کو قتل کرنے والے آپ کو مبارک ہو. آپ بڑے بڑے بہادروں کو پچھاڑ کر قتل کرنے والے ہیں. آپ کی تلوار ذوالفقار کے چلنے سے ایسا لگتا ہے جیسے محشر کے شور کی طرح شور آہو فغاں بلند ہوتی ہے. یعنی مرحب یہ جو عرب کا بہت بڑا پہلوان تھا نا، اس نے جنگ خندق میں، خندق جو تھا جس کو کھودا گیا تھا، جنگ خندق کو خندق اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس میں کھودا گیا تھا، تو اس نے اس خندق کو پھلانگ کر کے، اور خندق اسی لیے کھودا گیا تھا کہ اس پار کوئی نہ آ پائے، لیکن اتنا بڑا پہلوان تھا کہ اس نے خندق کو پھلانگا اور اس نے مبارز طلب کیا کہ کوئی میرے مقابلے میں آئے، اور اپنی بہادری پر اس نے ناز کیا. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی جنگ میں اس کو قتل کر دیا تھا، اسی جنگ میں. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مرحب جو تھا اکیلا 100 آدمیوں کو نیچے گرا دیتا تھا، اکیلا 100 آدمی کو نیچے گرا دیتا. عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا، لوگ اس سے کتراتے تھے، بڑے بڑے پہلوان اس کے سامنے نہیں جاتے تھے. جو مرحب اکیلے 100 آدمیوں کو مار ڈالتا تھا، اس خبیث کو میرے مولا علی نے اکیلے مار ڈالا ہے. یہ ہے مولا کائنات کی شان. پھر اعلیٰ فرماتے ہیں سینہ امرا
مشرقستان کن بنور معرفت، اے کے نام سایت خورشید خاور آمدہ، اے میرے آقا مولا علی میرے سینے کو صبح روشن منور کر دے معرفت خداوندی کے نور سے، یعنی اے میرے آقا مولا علی اللہ کی معرفت کے نور سے میرے دل کو، میرے سینے کو آپ منور کر دیں، اس لیے کہ آپ کے نام کا سایہ ہی صبح کا چمکتا دمکتا سورج بن کر کے آیا ہے۔ نہیں، آپ کا نام ہی اتنا ہے، پھر آپ کے کام، آپ کی معرفت، آپ کی شان، آپ کا مقام تو پھر بہت بلند ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں پھر کہ رسد مولا بمہر تابناکت نجم شام، گو بنور صحبت او صبح انور آمدہ، اے مولا آپ کی چمکدار مہر کی تابناکی، یعنی جو آپ کی مہر ہے اس کی تابناکی یعنی اس کی روشنی، اے مولا علی آپ کی چمکدار مہر کی تابناکی چمک تک شام کو آسمان پر پہلا چمکنے والا ستارہ کب پہنچ سکتا ہے؟ یعنی اس کی چمک اتنی زیادہ ہے کہ آسمان پر پہلا چمکنے والا ستارہ بھی نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ تیری صحبت کے نور سے وہ بھی صبح کو منور نورانی صبح لے کر کے آتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ناصبی را بغض تو سوئے جہنم رہنمود، رافضی از حب کاذب در سقر در آمدہ، ناصبی خارجی کو حضرت علی کی دشمنی جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ جو ناصبی اہل بیت کے دشمن ہے نا، خارجی، اللہ فرماتے ہیں ان ناصبیوں خارجیوں کو علی کی دشمنی جہنم کا راستہ دکھاتی ہے، یعنی ان کو جہنمی کر دیتی ہے، اور رافضی مکار شیعوں کو علی کی جھوٹی محبت جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے خود فرمایا تھا، اے علی مسلمانوں کا ایک گروہ تمہاری دشمنی کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا، اور دوسرا گروہ تم سے جھوٹی محبت کر کے دوزخ میں جائے گا، یعنی تمہارا دشمن بھی جہنم میں جائے گا، اور ایک وہ جو تم سے محبت تو کرے گا لیکن جھوٹی محبت کرے گا، تمہیں کبھی نبیوں سے بڑھا دے گا، کبھی معاذ اللہ تمہاری شان میں وہ بیان کرے گا جو تمہاری شان ہی نہیں ہے، یہ جھوٹی محبت کے دعوے دار، اور ایک وہ دشمن جو تمہاری شان ہے وہ بھی نہیں بیان کرے گا۔ فرمایا یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ناصبی کو خارجی اور شیعہ کو رافضی کہتے ہیں، صرف اہل سنت کا عقیدہ وہ ہے نہ علی کو ان کی شان سے آگے بڑھاتے ہیں اور نہ ان کی شان بیان کرنے میں چوری کرتے ہیں، جو شان علی ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا آقا ہوں علی بھی اس کے آقا ہیں، میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے علی سے بھی محبت کرے۔ وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اعلیٰ حضرت پھر فرماتے ہیں منز حق می خواہم اے خورشید حق آ مہر تو کز زیائش عالم ایمان منور آمدہ، میں اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کرتا ہوں اے حق کے سورج، اعلیٰ حضرت مولا علی کو حق کا سورج فرما رہے ہیں، میں اللہ سے یہ خواہش کرتا ہوں اے حق کے سورج، یہ تیری مہربانی ہے کہ تیری روشنی سے ایمان کی دنیا منور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی، اچھا اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں فرمایا؟ 4 سلسلے بڑے ہیں نا، ان 4 سلسلوں میں سے صرف نقشبندی سلسلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہے، باقی تینوں سلسلے مولا علی سے جاری ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، یہ 3 سلسلے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہیں۔ پھر میرے آقا مولا علی باب العلم ہے کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر بنیانہا، ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، عمر دیوار ہیں، عثمان اس کی چھت ہیں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔
تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اعلیٰ فرماتے ہیں آمد و رفت یعنی آنا جانا تو دروازے سے ہوتا ہے. تو پتا چلا کہ بندہ تینوں سلسلے تو ان سے جاری ہی ہیں. اب کوئی نقش بندی یہ سوچے کہ میرا سلسلہ تو سیدنا صدیق اکبر سے جا کے ملتا ہے تو مجھے علی کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھ لیں حضور نے ابو بکر کو کہا بنیاد ہے, تو بنیاد تک جانے کے لیے بھی دروازے کی ضرورت پڑتی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ چاروں سلسلے علی کے در فیض سے ہی جاری ہوتے ہیں, چاروں سلسلے. ہاں یہ ہے کہ اس میں وہ سلسلہ صدیق اکبر تک پہنچتا ہے, نقش بندی سلسلہ, باقی قادری, چشتی, سہروردی, یہ جو 3 سلسلے بڑے ہیں یہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں بہر استر چادر مہتاب و این زرری پرند ناپذیرائے گلی میں بخت قمبر آمدہ اے قیمتی سنہرے پرندو پنجتن, اے قیمتی سنہرے پرندو پنجتن, چاند کی نورانی چادر کو استر کیے لائے ہیں. اے نصیب کی گدڑی تیری غیر مقبولیت دور کرنے کے لیے مقبولیت کی خوشنما کلغی سجا کر کے لائے ہیں. تشن کام خود رضائے خسترا ہم جرعا شکر آ نعمت کی نامت شاہ کوثر آمدہ. اے اپنے پیاسے تھکے ہوئے رضا کو, اے علی اپنے پیاسے تھکے ہوئے رضا کو ایک گھونٹ عنایت کر دو. کیوں؟ اس انعام کے شکریہ میں کہ شاہ کوثر آپ کے لیے آب کوثر لے کر آئے ہیں. یعنی اے مولا کائنات آپ کو تو حضور آب کوثر دیں گے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, تو اسی نعمت کے شکریہ میں آپ احمد رضا پیاسے کو ایک گھونٹ عطا کر دیجئے. اب یہ اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھیں اور کس قدر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ دروازے علی پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ان کو کیا پتا, جو بزرگوں سے دور ہوتے ہیں وہ کسی کو جانتے نہیں ہو اور ان کا کام ہوتا ہے صرف ان کی شان میں گستاخی کرنا. یہ تو ایک کلام تھا. اب کیا ہے, اب میں نے صرف اس کا شعر پڑھا, ترجمہ کیا, کہیں کہیں جو تفصیل کی ضرورت ہے لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے. کہیں کہیں آپ کو سمجھ میں بھی اچھا آ گیا ہے, جہاں آپ کو سمجھ میں آیا وہاں آپ نے سبحان اللہ بول دیا ہے, جہاں نہیں سمجھ میں آیا وہاں بھی سبحان اللہ بولنا چاہیے. اس لیے کہ سمجھے تو ٹھیک ہے سبحان اللہ بول دیے, نہیں سمجھے تو بھلے سمجھا نہیں لیکن حق تو ہے نا, حق تو ہے, اس پہ بھی سبحان اللہ بولنا ہی چاہیے. اس لیے کہ شان کسی اور کی نہیں ہے, شان مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب اعلیٰ حضرت کا یہ کلام اس سے پہلے میں پیش کر چکا ہوں, اس کے چند اشعار پیش کیا تھا. یہ بھی کلام صفحہ 505 پر ہے, یہ پورا کلام یہ بھی فارسی کے اندر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. اب اس شعر میں 4 جگہ کاف شین الف ملا ہوا لکھا ہے. کاف شین الف جو ہے 4 جگہ, اور ایک ہی جگہ ایسا نہیں پڑھا جائے گا. مرتضی شیر خدا مرحب کشا, پہلا والا جب آیا تو وہاں کشا, پھر دوسرا والا جب آیا تو وہاں خیبر کشا, پھر تیسرا والا آیا تو کشا, چوتھا والا پھر کشا, پہلا والا کشا, دوسرا تیسرا پھر کشا, چوتھا والا کشا. اب یہ ذرا ان کو جو نا بغیر اس کے دے دے دمادم مست قلندر والوں کو علی کا پہلا نمبر ذرا ان کو دے دیں, پھر ان کو پتا چل جائے گا کہ کہاں پہ کیا ہے کہاں پہ کیا. یہ میں کہتا نہیں, پڑھ نہیں پائیں گے, یہ جاہل ہیں سب. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. حضرت علی مرتضی کے بارے میں فرمایا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب پہلوان کو قتل کرنے والے, قلعہ خیبر کے دروازے کو کھولنے والے, بہادر لشکر کے سردار اور مشکلیں حل کرنے والے میری مدد فرمائیں. ہر شعر کے آخر میں اعلیٰ حضرت مولا کائنات کی شان بیان کرتے, پھر فرماتے امداد کن, میری مدد فرمائیں. پھر فرمایا حیدرا ازدردرا زرغام حائل منظرا شہر عرفاں رادرا روشن درا امداد کن. شیر ازدہا بلند آواز
شیر ببر ہولناک منظر والے، عرفان کے شہر کے جرس، بلند آواز، چمکدار موتی، میری مدد فرمائے. یہ سب مولا کائنات کی شان میں کا ہے. پھر فرماتے ہیں زیغما غیظ وغما زیغ و فتن را راغما پہلوان حق امیر لافتہ امداد کن. شیر ببر سخت غصہ و غم والا، چالو انداز سے لبھا کر بے ہوش کر دینا، حق اللہ کا پہلوان، ایسا امیر جس کو زیر نہ کیا جا سکے، یعنی جس کو نیچے نہ کیا جا سکے، اس پر کوئی کامیابی نہ پا سکے، وہ ہر کسی پہ کامیابی پاتا ہے. کون؟ وہ مولا علی. پھر فرماتے ہیں امداد کن، میری مدد فرمائے. کہتے ہیں اس کے بعد میں اے خدا را تیغو اے اندام احمد راس پر، یا علی یا ابو الحسن یا ابو العلا امداد کن. اے اللہ کی تلوار اور اے حضرت محمد کے جسم کی ڈھال، اے علی، اے ابو الحسن، اے ابو الحسین، اے حسن و حسین کے باپ، اے بلندیوں والے مولا علی امداد کن، میری مدد فرمائیں. پھر فرماتے یا ید اللہ یا قوی یا زور بازو اے نبی، من زپا افتاد میں دست خدا امداد کن. اے اللہ کے ہاتھ، اے قوی بازو رکھنے والے، اور نبی کے بازو میں، اور اے نبی کے بازو، یعنی فرماتے اے اللہ کے ہاتھ، اے قوی بازو رکھنے والے، اور اے علی، وہ علی جو نبی کا بازو ہے. فرماتے ہیں میں گر پڑا ہوں، کھڑا نہیں ہو سکتا. اے اللہ کے ہاتھ احمد رضا کی مدد فرمائے. پھر فرماتے ہیں اے نگارے رازدار قصر اللہ انتجا، اے بہار لال زار انما امداد کن. اے اللہ کے محل کے نقش و نگار کے رازدار، آپ آخری خلیفہ ہیں. حضور نے فرمایا نا میری جو سنت کے مطابق خلافت 30 سال رہے گی، خلفائے راشدین، اس میں آخری خلیفہ حضرت مولا کائنات. 6 مہینہ جو امام حسن کا ہے وہ بھی مولا کائنات میں شمار کیا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے محل کے نقش و نگار کے رازدار، آپ آخری خلیفہ ہیں. اے لالا کے کھیت کی بہار، بے شک آپ ہماری مدد فرمائیں. پھر اللہ فرماتے ہیں اے تنت را جامہ پر زر جلوہ باہری ابا، اے سرت را تاج گوہر حل عطا امداد کن. اے نایاب ہستی، آپ کے جسم اطہر پر سنہری کام کیا ہوا لباس اور جلوے برساتا ہوا ابا، اور آپ کے سر پر حل عطا کے موتیوں والا تاج ہے، میری مدد فرمائیں. ارے ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ کیا شان علی بیان کر رہے امام احمد رضا. فرماتے ہیں اے رخت را غاز اے تطہیر و اذہاب نجس، اے لبت را مایا اے فضل القضاء امداد کن. اے پاک ہستی، آپ کے رخ انور پر تطہیر پاکی کا پاؤڈر لگا ہوا ہے. تطہیر پاکی کا پاؤڈر لگا ہوا ہے، نجاست ناپاکی دور ہے، اور آپ کے ہونٹوں پر قضا کے فیصلوں کی جو ہے قضا کے فیصلوں کی مایا لگا ہوا ہے. یعنی آپ جو فرما دیں اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے. آپ کے ہونٹوں پر قضا کے فیصلوں کی مایا لگا ہوا ہے، میری مدد فرمائے. پھر فرماتے ہیں اے بجبات، اے بحیات و حریرہ یمن ز شمس و زمحریر، اے ترا فردوس مشتاق لقاء امداد کن. آپ کی زندگی اور لباس، کپڑے سورج کی تپش گرمی اور سردی کی شدت سے محفوظ ہیں. وہ حدیث پاک نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کو نہ ٹھنڈی لگے نہ گرمی، نہ ٹھنڈی لگے نہ گرمی. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ جو ہے گرمی کے مہینے میں موٹے سے موٹا کپڑا پہنتے تھے، گرمی نہیں لگتی تھی، اور ٹھنڈی کے مہینے میں پتلے سے پتلا کپڑا پہنتے تھے تو ٹھنڈی نہیں لگتی تھی. کہ حضور نے فرمایا تھا علی کو نہ ٹھنڈی لگے نہ گرمی. اسی کی طرف حالات نے اشارہ فرمایا. آپ کی زندگی اور لباس، کپڑے سورج کی تپش گرمی اور سردی کی شدت سے محفوظ ہیں،
اور آپ کی ملاقات کے لیے فردوس بری یعنی جنت بھی خواہش مند ہے. اے وہ شان، ایسی شان رکھنے والے علی میری مدد فرمائیں. اللہ فرماتے ہیں اے بحضرت روز حسرت رو بنصرت جاں بسوز شکر این نصرت بیک نظرت مرا امداد کن. قیامت و حسرت کے دن یعنی قیامت کے دن، وہ حسرت کا بھی دن ہے، قیامت و حسرت کے دن آپ جب تشریف لائیں گے نا تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن آپ کی تشریف آوری اور گناہوں کی آگ میں جلتی ہوئی جان کی مدد کرنا، یعنی جب آپ تشریف لائیں گے اور گنہگاروں کی مدد کر رہے ہوں گے، اللہ فرماتے اس وقت کیا ہوگا؟ کہتے اس ایک نظر کا شکریہ کی تازگی وہ سکون مجھ کو ملا، آپ میری مدد فرمائیں. پھر فرمایا یا طلیق الوجہ فی یوم عبوس قمطریر یا بہیج القلب فی یوم الاسا امداد کن. اے قید سے آزاد چہرے، اس دن کی تیرا چہرہ خشک جزدان میں لپٹے ہوئے کی طرح ہوگا. اے خوش دل والے امید کے دن میں تو میری مدد فرما. اعلی حضرت علیہ رحمہ پھر فرماتے ہیں اے وقاہم ربہم امنت ز شر مستریر مجرمم می جویم از کیفر وقا امداد کن. ان کا رب ان کی حفاظت کرے، یعنی مولا علی کا رب ان کی حفاظت کرے، تجھ کو محفوظ کرے پوشیدہ شر سے، یعنی وہ تو تیری حفاظت کرے اور تو کیا کرے. اعلیٰ فرماتے ہیں میں مجرم ہوں، برائی کے بدلے سے حفاظت کی تلاش کر رہا ہوں، مولا علی آپ میری مدد فرمائیں. آپ کا رب آپ کی مدد فرمائے اور آپ میری مدد فرمائیں. پھر اعلیٰ فرماتے اے تنت در راہ مولا خاک و جانت عرش پاک بو تراب خاکیاں را پیشوا امداد کن. آپ کا جسم اللہ کے راستے میں خاک پر، مٹی پر، اور روح پاک عرش اعظم پر اس کے قریب یعنی اللہ کے قریب، یعنی آپ کا جسم تو ایسا ہے کہ اللہ کے راستے میں مٹی پر ہے اور آپ کی روح پاک عرش اعظم پر اللہ کے قریب ہے. اے ابو تراب، اے مٹیوں والے، اے خاکیوں کے پیشوا، یعنی جتنے مٹی سے ہوئے ان سب کے پیشوا احمد رضا کی مدد فرمائیں. اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام نے مولا علی کو ابو تراب کہا تھا نا، اے مٹی والے، تو مولا علی کو یہ لقب جس نے اعلیٰ فرماتے نا جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، یعنی مٹی والا لقب جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس حیدر کرار، وہ حیدر کرار کی مولا ہے ہمارا. اعلیٰ فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں آپ کا جسم اللہ کے راستے میں خاک پر اور روح پاک عرش اعظم پر اللہ کے قریب. اے ابو تراب، خاکیوں کے پیشوا ہماری مدد فرمائیں. پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے فرمایا اے شب ہجرت بجائے مصطفیٰ بر رخت خواب اے دم شدت فدائے مصطفیٰ امداد کن. آپ ہجرت کی رات کو محمد مصطفیٰ کے بستر پر آرام فرماتے اور جنگ میں شدت کے وقت مصطفیٰ پہ قربان ہو رہے تھے. اس رات تو بستر پہ آرام فرما رہے تھے اور جنگ میں شدت کے وقت مصطفیٰ پہ قربان ہو رہے تھے، میری مدد فرمائیں. اے عدو کفر و نسب و رفض و تفضیل و خروج اے علو سنت و دین خدا امداد کن. اے کفر کے دشمن علی، بت پرست مشرکین کے دشمن علی، رافضی شیعہ اور تفضیل، وہ تفضیل جو حضرت علی کو ابو بکر سے افضل کہتے انہیں تفضیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو علی کو ابو بکر سے افضل کہے اس کو تفضیلی فتنہ کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اے کفر کے بھی دشمن، بت پرست کے بھی دشمن، مشرکین کے بھی دشمن، رافضی شیعوں کے دشمن، آپ تو ان سب کے دشمن ہیں، کافروں کے بھی، ناصبیوں کے بھی، رافضیوں کے بھی، تفضیلیوں کے بھی، خارجیوں کے، آپ تو ان سب کے دشمن ہیں. پھر آپ ہیں کیا؟ فرمایا اے علو سنت و دین خدا، آپ تو سنت، دین اسلام اور ہدایت کی پیروی کا حکم عطا فرماتے ہیں، میری مدد فرمائیں. پھر اخیر میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے مولا کائنات کی شان میں یہ شعر لکھا، فرماتے ہیں شمع بزم و تیغ رزم. اب یہ جو آخری مصرع ہے اس میں کیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے
جو ہے خوبصورتی رکھی ہے. فرماتے ہیں شمع بزم و تیغ رزم و کوہ عزم و کان حزم. اب یہ ہے شان علی امام احمد رضا کی زبان میں. شمع بزم یعنی آپ بزم میں، جو بزم ہوتا نا کوئی محفل، شمع چراغ کو کہتے ہیں، تو اعلیٰ فرماتے ہیں اے شمع بزم، اے بزم کی شمع، شمع بزم. پھر فرمایا و تیغ رزم، اے جنگ کے لیے تلوار آپ ذوالفقار ہیں. شمع بزم و تیغ رزم، تو آپ جس طرح محفلوں کا چراغ ہیں اسی طرح میدان جنگ میں تلوار ہیں. یعنی آپ کو تلوار کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود تلوار ہیں. اور پھر تلوار اگر آپ کے پاس ہو بھی تو وہ تلوار کی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ ذوالفقار حیدری. شمع بزم و تیغ رزم، بزم کی شمع اور رزم یعنی رزم کہتے ہیں میدان جنگ کو، اس کا تیغ، اس کے لیے تلوار. پھر فرماتے ہیں کوہ عزم، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، کوہ عزم، عزم و ہمت کا پہاڑ، ارادوں کا پہاڑ. جو ارادہ کر لیں پھر اسے پورا کر دیتے ہیں. ارادہ کر لیا تھا کہ اس خبیث مرہب کو مارنا ہے جو اکیلے 100 کو ہرا دیتا تھا، مولا علی نے ارادہ کر لیا اور اس کو قتل کر کے رکھ دیا. تو اے میرے آقا مولا علی، آپ شمع بزم ہیں، تیغ رزم ہیں، کوہ عزم ہیں. پھر فرمایا کان حزم. کان حزم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کان ذخیرہ کے لیے پختہ ارادے اور عزم، یعنی کوئی سامان ہو، کوئی جو برکت ہو، تو فرماتے ہیں جیسے کہتے ہیں سونے کی کان، سونے کا کان یعنی جہاں سونے نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں نا سونے کی کان ہے. یہاں پہ اعلیٰ فرماتے ہیں آپ شمع بزم ہیں، تیغ رزم ہیں، کوہ عزم ہیں اور کان حزم ہیں، ذخیرہ کی کان، دولتوں کی کان. آؤ کیا چاہیے دربار علی میں سب کچھ مل جائے گا. کیا چاہیے؟ سونا لینا ہو تو انسان چاندی کے کان پہ نہیں جاتا ہے، سونے کے کان پہ جائے گا. فرماتے یہ ہے دربار علی. تو یہ شمع بزم بھی ہے. اب مولا علی کی بارگاہ میں اعلیٰ فرماتے ہیں اے شمع بزم، تیغ رزم، کوہ عزم، کان حزم، اے قضا وائے فضاں ترا از قضا امداد کن. ان کے یہ اوصاف ہیں. اللہ نے فرمایا یہ سب جو گنا نا، شمع بزم، تیغ رزم، کوہ عزم، کان حزم، یہ سب مولا علی کے اوصاف ہیں. پھر فرماتے ہیں اے قضا وائے فضاں ترا از قضا امداد کن، اللہ ان اوصاف میں اور زیادہ کرے، اور زیادہ کرے. اور یقیناً حضور کے صدقے میں مولا علی کی یہ شان دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ان میں اور زیادتی زیادہ سے زیادہ کرے. اے میرے آقا مولا علی، آپ کے تو یہ اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ اور زیادہ کر رہا ہے، آپ میری مدد فرمائیں. شمع بزم و تیغ رزم و کوہ عزم و کان حزم، اے قضا وائے فضاں ترا از قضا امداد کن. یہ 16 اشعار فارسی میں اس کے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. اب یہ ہے امام احمد رضا کی زبان میں شان مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ. ہم نے امام احمد رضا کی زبان میں ذکر علی کیا ہے، اور یقیناً اس دور میں ہمارے لیے صحابہ کی محبت ہو، اہل بیت اطہار کی محبت ہو، ہے نا، تو ان محبتوں کا جام پلانے والے اور ان محبتوں کی خوشبوؤں میں ہمیں بسانے والے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہی ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنے آقاؤں کا ذکر کریں تو پھر محفل ہماری ہو اور لہجہ ہمارا ہو اور زبان امام احمد رضا کی ہو. تو یہ ان کی بارگاہ میں قبول ہے. ہم امید کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے، امید ہے، ہم نے جو اشعار پڑھے ہیں
یہ اس عظیم مرد قلندر کے اشعار ہیں جو مولا علی کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی امام احمد رضا کے صدقے ہم پر بھی مولا کائنات کرم کی بارش فرمائیں گے، اور جو ان کے ذکر کی برکتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیشہ اہل بیت کا بھی ذکر کرتے رہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی ذکر کرتے رہیں۔ ہمارا مذہب بڑا پاک صاف ستھرا ہے، ہمارے مذہب میں کسی کی دشمنی نہیں ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک، بلکہ قبر میں بھی حشر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر علی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ انہی کو پیدا کرے جو ذکر ابو بکر و عمر بھی کرتے ہوں، ذکر عثمان و حیدر بھی کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہمیشہ قائم رہیے، یہی مسلک ہے جو اہل بیت کا بھی پیار دیتا ہے، صحابہ کا بھی پیار دیتا ہے، اس سے بالکل مت ہٹیے۔ آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے گندگی پیدا کرے، آپ علماء اہل سنت سے رابطہ کیجیے۔ یہاں یہ فقیر موجود ہے، یہ گنہگار اعلیٰ حضرت کے در کا کتا جو ہے ہمیشہ موجود ہے۔ الحمدللہ تمہاری گندی زبانیں جب جب میرے اعلیٰ حضرت کے خلاف کھلیں گی انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جواب دیں گے، اور یہ سب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ کے وہ ذخیرے ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت نے یہ نہ لکھا ہوتا، ہمارے پاس تو اتنا علم بھی نہیں، ایسے الفاظ بھی نہیں، کیا ہم وہ شان علی بیان کر سکتے جو اتنا شاندار بیان کیا ہے؟ اگر ہم اس قدر شاندار شان علی بیان کرتے ہیں تو یہ امام احمد رضا تمہارا کرم ہے۔ یہ اس لیے میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ قائم رہو، کہیں یہاں وہاں مت جائیے۔ یہی مسلک اہل سنت جماعت کی پہچان ہے، صحیح معنوں میں اسی اہل سنت و جماعتی حق ہے، اسی کو پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ میرے پیر و مرشد نے فرمایا مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے۔ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔